اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ آیت نمبر 14 ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب اپنے سرداروں کی طرف اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یقیناً ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو محض مذاق اڑانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی سرگرمیوں کی وضاحت کی ہے کہ جب وہ منافقوں کی سرگرمیوں کی وضاحت کی اللہ تعالیٰ نے کہ جب وہ مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کر آتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق بھی کرتے ہیں، لیکن ظاہری طور پر وہ دینداری کا بھرم رکھتے ہیں، اور اس وجہ سے رکھتے ہیں کہ ان کے مال کو تحفظ مل جائے اور ان کی جانوں کو تحفظ مل جائے، اور یہ چاہنے کے لیے، یعنی دنیا میں وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے مال کو اور اپنی جانوں کو وہ اس طرح سے ظاہری دینداری کرتے ہیں، اس طرح سے بات کرتے ہیں مومنوں کے سامنے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب وہ اپنے سرداروں کی طرف اکیلے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہی ہیں، ہم تو محض مسلمانوں سے مذاق کر رہے تھے، ان کا تو ہم ایسے کر رہے تھے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ قالوا انا معاکم کی بات ہے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، یعنی کہ منافق کافروں کے ساتھ ہیں، دین پر قائم نہیں ہے وہ، یعنی اسلام پہ قائم نہیں ہے وہ، بلکہ وہ ان کے عقیدے کے ساتھ ہیں جو کہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے۔ اور پھر یہ بات ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے یہ حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں تم اس شخص کو سب سے بدتر پاؤ گے جو کچھ لوگوں کے سامنے تو ایک رخ سے آتا ہے اور دوسروں کے سامنے دوسرے رخ سے جاتا ہے، یعنی دو چہروں والا انسان ہے جو کہ کسی کے سامنے کسی چہرے سے جاتا ہے اور کسی کے سامنے کسی چہرے سے، یعنی ہر ایک کے سامنے اس کا رخ مختلف ہوتا ہے، اس کا اپنا کوئی وہ نہیں ہوتا، کردار نہیں ہوتا۔ تو بات یہ ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو شیاطینہم کی بات فرمائی ہے، یعنی کہ خواہ وہ انسان ہوں یا جن، مشرکوں اور گمراہ کرنے والوں کے جو بڑے سردار ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے شیاطین۔ اس میں جو بھی اسلام کے خلاف جو بھی بڑے سردار ہیں، اسلام کے خلاف جو کام کرتے ہیں، وہ سارے شیطان ہیں، برائی کے سردار جسے کہیں گے آپ۔ ہاں، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے ہیں، اور اس میں زیادہ تر جو ہیں وہ قریش مکہ ہیں اور یہودیوں کے بڑے بڑے سردار ہیں، جو کہ اس دور کی بات ہے، لیکن ہر دور میں جو کہ اسلامی دشمن ہیں وہ سارے ہی شیاطین ہیں۔ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے منافق کی جو وفاداریاں ہیں وہ اپنے سرداروں کے ساتھ ہیں، یعنی کہ اپنے شیطانوں کے ساتھ ہیں، اور یہ ان کو یقین دلا دیتے ہیں کہ ظاہری طور پر تو ہم دنیا کے فائدے کے لیے ہم مسلمانوں سے جڑے ہوئے ہیں، لیکن اصل میں ہم تمہارے ساتھ ہیں، اصل میں ہم اسلام کے خلاف ہی ہیں۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 15، اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، کہ اللہ تعالیٰ ان سے مذاق کرتا ہے اور ان کو ڈھیل دے رہا ہے، وہ اپنی سرکشی میں اندھے بنے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے کیا مذاق کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا جو مذاق ہے ان کے مذاق کی جزا ہے جو انہوں نے کیا، جو وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ جو استہزاء کیا ہے وہ یہ ہے
کہ جو ان کے اعمال ہیں، برے اعمال، وہ ان کو خوبصورت بنا کے دکھا دیے ہیں. وہ سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ جو ہم کر رہے ہیں اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہوگا، وہ آخر میں جا کے ہمارے ساتھ کیا بن سکتا ہے، کیا ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ان پر مسلط نہیں کیا، یعنی اہل ایمان ان کے اوپر حاوی نہیں ہوئے، بلکہ وہ اہل ایمان کے ساتھ ساتھ ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو ان کے ساتھ ساتھ ہی ہیں اور ان کو تو پتہ ہی نہیں چل رہا، اور ہم بھی جو ہے وہ تھوڑا سا دینداری کا لیبل لگا کے پھر لیں. تو قیامت کے روز ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے ساتھ انہیں ظاہری روشنی جب عطا کریں گے، اور جب وہ چلیں گے، اور جب اہل ایمان کی روشنی رہ جائے گی اور منافقوں کی روشنی بجھ جائے گی روز قیامت، اور وہ ایک طرح سے اندھیرے میں کھڑے رہ جائیں گے اور ان کے اوپر مایوسی چھا جائے گی. جیسے اس کا ذکر ہمیں سورہ حدید میں بھی ملتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں سے کہیں گے ہمارا انتظار تو کرو کہ ہم بھی تمہارے نور سے روشنی حاصل کریں، کہا جائے گا اپنے پیچھے لوٹ جاؤ، پھر کچھ نور تلاش کرو. چنانچہ ان کے درمیان دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس کے اندرونی حصے میں رحمت ہوگی اور اس کے بیرونی حصے میں اس کی طرف عذاب ہوگا. وہ ان کو آوازیں دیں گے، کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا اور تم انتظار ہی کرتے رہے، اور تم نے شک کیا اور فضول تمناؤں نے تمہیں دھوکہ دیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا اور دھوکے باز نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں تمہیں دھوکہ دیا. تو ان کا انجام یہ ہوگا. دنیا میں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم مومنوں کے ساتھ، یعنی کوئی اچھا کام کر رہا ہے، کوئی سارے لوگ مل کے تو ان کے ساتھ مل گئے، شامل ہو گئے. کرنا کرانا کچھ نہیں ہے، بس ان کے ساتھ شامل ہوئے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ ساتھ ان کے ساتھ ہی ہیں یہ، اور کوئی اپنا مال لگا رہا ہے، کوئی اپنا ساتھ، آپ بس جا کے بیٹھ رہے ہیں، بس خالی ایسے ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں لیکن کرتے نہیں ہیں کچھ بھی. لیکن اس وقت پہ ان لوگوں کے پاس حقیقی روشنی ہوگی کہ جو دنیا میں سارا کام کرتے ہیں، دنیا میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کر رہے ہیں، لیکن وہ افراد جو صرف ظاہری طور پر نظر آنے کے لیے اپنے آپ کو دیندار بناتے ہیں اور کوئی اللہ کی رضا کا کام نہیں کرتے، صرف دکھاوے کے لیے کچھ کام کر دیتے ہیں، ان کی روشنی نہیں ہوگی. روشنی اصل اعمال کی روشنی ہوگی. جب وہ اعمال ہی نہیں ہے تو روشنی کہاں سے؟ تو وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، اور ان کو ڈھیل دے رہا ہے وہ اپنی سرکشی میں. اللہ تعالیٰ ان کے فسق و فجور کے کاموں کو اور بڑھا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے. جتنا کرنا چاہتے ہیں یہ کرتے رہے ہیں، ان کو پکڑتے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ. ایسے لوگوں کو تو آپ دیکھیں، ہم کہتے ہیں نا کہ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ کیا کرے آ رہے ہیں، یہ کیا کرے جا رہے ہیں. تو یہ ڈھیل ہے اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہے ہیں، جتنا حد سے گزر سکتے ہیں یہ گزر جائیں. اور پھر وہ اندھے بنے ہوئے ہیں، یا مہون کی بات ہے کہ ان کے دل کی بصیرت ہی نہیں ہے، تو دلوں کے اندھے ہیں وہ. تو اللہ تعالیٰ کا یہ ان کے ساتھ استہزاء ہے کہ ان کو نظر نہیں آتا. اور یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ فرمایا سورہ آل عمران میں، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ ہرگز یہ گمان نہ کریں کہ یقیناً ہم انہیں مہلت دے رہے ہیں، وہ ان کے لیے بہتر ہے. ہم انہیں اسی لیے مہلت دے رہے ہیں تاکہ وہ گناہ میں اور زیادہ بڑھ جائیں، اور ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے. دنیا میں وہ برائی پہ برائی کرتے جائیں گے، کرتے جائیں گے، کرتے جائیں گے، اور پھر مرنا تو سبھی کو ہے. کسی دن ان کی موت واقع ہو جائے گی اور برائیوں میں لتھڑے ہوئے ہوں گے وہ، اور غلاظت کے ڈھیر ہوں گے وہ، اور آخرت میں ان کے لیے جو ہے وہ ایسا رسوا کن عذاب ہوگا. یعنی ان کو ذلیل کر کے ان کو عذاب دیا جائے گا، ان کو پنش کریں گے اللہ تعالیٰ. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ منافقوں کو
اپنی مرضی کی زندگی گزارتے ہوئے اللہ تعالیٰ فوراً نہیں پکڑتے بلکہ مہلت دے دیتے ہیں، اور یوں جو ابتدا کی سرکشی ہوتی ہے وہ بغاوت میں بدل جاتی ہے. نہیں، تھوڑی سی سرکشی کرتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہی بڑھتے وہ باغی ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سے نیکی کی توفیق چھین لیتے ہیں. نیکی نہیں کر سکتے وہ، ان کے کان سچ سننا چھوڑ دیتے ہیں، سچی بات ان کے دل پہ اثر ہی نہیں کرتی، چاہے آپ جتنا بھی کچھ کہتے رہیں ان کی بات اثر نہیں کرتی. آنکھ سچائی کو دیکھ ہی نہیں سکتی، اس کے مطابق وہ زندگی گزارتے ہی نہیں ہیں. تو بات یہی ہے کہ وہ بالکل ہی بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، وہ اپنے گناہوں میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، وہ سرکش ہوتے چلے جاتے ہیں اور سیدھے راستے سے بھٹکتے دور نکل جاتے ہیں. انہیں احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. یہی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو ہے وہ زندگی کو مزین کر دیا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں بھی فرمایا ہے کہ اور ہم ان کے دلوں اور ان کی نگاہوں کو پھیر دیں گے جیسے پہلی بار وہ اس پر ایمان نہیں لائے تھے، اور ہم انہیں چھوڑ دیں گے، وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں گے. اگلی آیت ہے آیت نمبر 16. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی ہے، تو نہ ان کی تجارت ان کے لیے نفع مند ہوئی اور نہ ہی وہ ہدایت پانے والے ہیں. یعنی منافق جو گمراہی کی طرف اتنی رغبت رکھتے ہیں، اتنا اس کی طرف مائل ہوتے ہیں، جیسے کہ کوئی چیز خریدنے والا ہے، خریدار ہے، وہ اب ایسے سامان کی طرف لپکتا ہو، ایسے سامان کی طرف جاتا ہو کہ وہ اس کے لیے بہت نفع مند ہو، اس سے بہت منافع ہوتا ہو. تو منافق ایسا برائی کی طرف لپکتے ہیں، وہ اس کام کو قیمتی سمجھتے ہیں، برائی کو، اور وہی کرنا چاہتے ہیں. اپنا مال، اپنی صلاحیت، اپنا سب کچھ وقت اسی پہ لگانا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے گمراہی کو، جو کہ شر کی انتہا ہے، سامان تجارت سے تشبیہ دی ہے، اور ہدایت کو جو خیر کی انتہا ہے اس کو سامان تجارت کی قیمت کہا ہے، کہ وہ خیر کو دے کے شر لیتے ہیں. منافق یہ کرتے ہیں، جو بھلائی ہے نا، بھلائی کو دے دیتے ہیں اور شر لے لیتے ہیں، شر خریدتے ہیں اس کے بدلے، بھلائی کے بدلے شر خریدتے ہیں وہ. یعنی منافقوں نے سے ہدایت نہیں لی، بلکہ انہوں نے گمراہی خریدی، گمراہی اپنے لیے لے لی، اسی میں وہ دلچسپی رکھتے ہیں، اسی کے اندر ان کی رغبت ہے، اسی میں جاتے ہیں. ہدایت کیا ہے؟ ہدایت ہے نفع مند علم، قرآن و سنت کا علم اور عمل صالح کی توفیق. ہاں بالکل، اور یہ ان کی تجارت ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ کتنی بری تجارت ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فما ربحت تجارتہم، تو نہ ان کی تجارت نے ان کو کوئی نفع دیا ہے. یعنی کہ اس شخص کا خسارہ کتنا بڑا ہے جو ہدایت کے بدلے گمراہی خریدتا ہے، خوش نصیبی کے بدلے بد نصیبی اختیار کرتا ہے، اور اعلیٰ مقاصد کو چھوڑ کر گھٹیا مقاصد کی طرف جاتا ہے، گھٹیا کاموں کی طرف جاتا ہے، اور اس کی تجارت نے اس کو تو کوئی نفع نہیں دیا، وہ سب خسارے میں ہی ہیں. جیسے کہ اللہ تعالیٰ سورہ زمر میں فرماتے ہیں، کہہ دو کہ یقیناً نقصان اٹھانے والے وہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن نقصان میں ڈالا. سن لو یہی کھلا نقصان ہے. تو بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں آیت کے آخر میں وما کانوا مہتدین، اور نہ وہ ہدایت پانے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نفاق خرید کر وہ خسارے میں رہے، انہوں نے دھوکہ خریدا ہے، اور وہ ہدایت کو بے وقوفی خیال کرتے ہیں اور ہدایت حاصل کرنا ہی نہیں چاہتے، اور اللہ تعالیٰ منافقوں کو پھر ہدایت نہیں دیتا، تو اس لیے ان کو ہدایت نہیں ملتی، وہ ہدایت پا نہیں سکتے منافق. ٹھیک ہے.
تو آج ہم اتنا ہی رکھتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ کل آگے پڑھیں گے۔